گیاوی صاحب قبلہ ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، لب و لہجے کا جواب نہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر کا انتظار آپ کر رہے ہیں جس کا آپ جب سے نام سنے ہیں تب سے آپ بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، شاعر ہندوستان حضرت شہزاد سنبل پوری صاحب قبلہ، جو اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی آواز و انداز لب و لہجے کا جادو بکھیر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان سے بھی آپ سنیں گے بالکل بے قرار اور بے تاب رہیے، لیکن ان سے قبل خطیب اہل سنت، منبع المحبت، مخزن اسرار قابلیت، جامع معقولات و منقولات، عالم نبیل فاضل جلیل، ایوان علم و ادب کا روشن قندیل، حضرت علامہ مولانا اخلاق احمد صاحب قبلہ برکاتی، پرنسپل جامعہ فاروقیہ بنارس، آپ حضرات کی سماعتوں کے درمیان حضرت آ رہے ہیں۔ کوئی نہ جائے، کوئی نہ جائے، شاعری ہندوستان حضرت شہزاد سنبل پوری بیٹھے ہیں، حضرت کی تقریر کے بعد آپ کے حوالے ہوں گے۔ ذرا پورا مجمع رنگ میں ہاتھ اٹھا کر، میرا مجمع بے قرار ہے، بے تاب ہے، بالکل ریڈی ہے، کہیں سے کوئی دقت نہیں، وقت لینے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر! کیا کہنے میرا 80% مجمع بول رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ذرا بتا دو یارو کہ تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا، شہ کونین کی الفت کا تیور جاگ جائے گا۔ کہا تھا مسکرا کر آمنہ بینے حلیمہ سے، محمد کو لیے جاؤ مقدر جاگ جائے گا۔ ذرا اٹھا کے نعرہ لگا لیں محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ اخلاق احمد صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے، کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، یہ میں نہیں سنجر کا حسن بول رہا ہے۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء کی نماز کے بعد سے ماشاءاللہ نعت خوانی کا بڑا لمبا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ربیع الاول شریف نہیں، محرم پھر لوٹ کر کے چلا آیا۔ ایسا لگا کہ پھر محرم لوٹ آیا۔ بہرحال ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اب میں خصوصی توجہ چاہوں گا۔ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ باراڈیم کی سرزمین مجھے لگتا ہے کہ مشاعرے جب وہ خمیر گودا جا رہا تھا تو اس میں لگتا ہے کہ شاعری کا پانی کچھ زیادہ مل گیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ذوق و شوق سے۔ ابھی میں چائے پی لو بھائی، جلدی سے آ جاؤ، ادھر کی ضرورت ہے۔ میں جناب شہزاد صاحب سنبل پوری سے معذرت چاہتا ہوں، کسی کا حق مارنا میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصد کسی کا حق مارنا نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ پانی کو پیاسے سے جتنا ہی دور کیا جائے تو پیاسے کے لیے پانی کی محبت اتنی ہی بڑھتی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے صدقے میں بھی کچھ دیر اپنا کام کر لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں مدرسے سے متعلق انسان ہوں، اور صبح 7:30 بجے تک ہم لوگوں کو مدرسہ پہنچنا ہے۔ اب میری طرف متوجہ ہو جائے، میں بار بار آپ کو
متوجہ نہیں کروں گا نہ کچھ کہوں گا. اب آپ کے اوپر ہے. مجھے عزیز گرامی قدر حضرت مولانا قاری خورشید صاحب نے بتایا کہ یہاں کے لوگ سنجیدہ ماحول میں سنتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہے. پہلی بار آیا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات اس کے بعد اس کا سلسلہ پھر جائے. اب توجہ فرمائیں. ابھی میں نے کہا تھا ایک شعر پڑھا تھا مگر لگتا ہے کہ آپ نے اس پر پوری توجہ نہیں فرمائی. تھوڑا میں ہلکی سی تشریح کر دوں اس کے بعد پھر میں اب اس شعر پر آپ کی توجہ دلاؤں گا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور محمدی سے ساری کائنات کو وجود بخشا. یہ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پڑھو. یاد آئے درود پڑھو. اب یاد آنا ذکر کرنا کبھی تو صراحتاً ہے اور کبھی تو دلالتاً. کبھی کھل کے نام کبھی کسی وجہ سے اشارہ ہوتا دلالتاً ہوتا. اب اس چیز پر آپ غور فرمائیں. ساری کائنات نبی پاک کے نور سے بنی تو ایک عاشق صادق جب کائنات کو دیکھے گا تو اس کو نبی پاک کا جلوہ نظر آئے گا. نگاہ ڈالے گا کائنات کے ذروں میں تو جب ذرے کو دیکھے گا تو اس میں نبی پاک کے نور کی جلوہ گری نظر آئے گا. ایک نام لے کے یاد دلانا. ایک کائنات کو دیکھو اور نبی کے نور کی یاد آتا. یہ دونوں صورتیں یاد دلانے والی ہیں. اب نسیم صاحب اب اس شعر کو آپ دیکھیے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو کل ہے مظہر انوار. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جلسے کا عنوان ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ. دونوں باتیں ہیں مگر نسبت جلسے کی جو مہینے کی طرف ہے میلاد کی طرف ہے یہ زیادہ ہے. اس لیے کہ اس مہینے میں بس ہم انہی کی باتیں لگیں. حضرات ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں. پہلے میں مثال دے دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہا ہر شے نبی کے نور سے. ہم لوگ ابھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں. نسیم صاحب تو اکثر بنارس میں جانا ہوتا ہے. میرے مدرسے کے بغل میں کئی جلسوں میں جانا ہوا ہے. مدرسوں میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مشتق. اب بالکل میری طرف متوجہ ہو جائے بالکل مدرسے کے ماحول میں آ جائے. اس کے بعد پھر شاعری سنیے گا آزاد ہے. ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک ہے مشتق منہ. جو چیز بنے مشتق اور جس چیز سے بنے مشتق منہ. مٹی کا لوٹا مٹی سے بنے تو مٹی مشتق منہ ہو. لوٹا مشتق. اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں مشتق ہوگا وہاں مشتق منہ ضروری ہے. جہاں مشتق ہوگا وہاں مشتق منہ کا پایا جانا بلا تمثیل. پوری کائنات مشتق ہے. نور محمدی مشتق منہ ہے. جب کائنات پائی جائے گی تو نور
محمدی ہر حال میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات یاد رکھیے گا، پوری کائنات اب دیکھنے والوں کی نگاہوں کا معاملہ ہے، کوئی کچھ دیکھے کوئی کچھ دیکھے، لیکن ایک عاشق جب نگاہیں کھولتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، کائنات میں نگاہ ڈالتا ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے میں اسے نبی کے نور کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ نبی کا نور، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے۔ پوری کائنات میں نبی کے نور کی جلوہ گری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے دنیا میں انہیں مبعوث فرمایا، کس لیے؟ اپنا فیض دینے کے لیے، اپنی پہچان کرانا۔ میں ذرا سا آپ کے ماحول میں آ کے کچھ بات کروں گا۔ میں حضرات کچھ سوچتا ہوں، آپ کے جھولی میں تھوڑا سا میں رکھ کے جاتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا فیض پہنچانا، بندوں کو رب سے ملانا۔ بیٹا ادھر دیکھو، نہیں یہ ٹھیک ہے بیٹا، آرام سے بیٹھو، کوئی دقت نہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد تم لوگوں کی خوراک ملے گی انشاءاللہ، گھبراؤ۔ توجہ فرما رہے، نبی کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو رب سے ملانا، رب کا فیض بندوں کو عطا کرنا، یہی مقصد ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ہم بندے خاکی پست ہیں، بالکل دبے ہوئے نیچے، رب کی ذات بہت بلند، بلندیوں کی انتہا ہے، ہم بالکل پست۔ اب مجھے بتاؤ، انسان رب کا فیض کیسے لینے اور دینے والے کے بیچ میں رابطہ ہونا، دینے والا لینے والے کے قریب آئے یا لینے والا دینے والے کے قریب، رابطہ ہونا چاہیے۔ مگر ہم تو بہت پست، رب کی ذات بہت بلند، ہم کیسے رب کا فیض دیتے ہیں؟ اللہ کو ہماری مجبوریوں پہ پیار آ گیا، رحم آیا، اور اس نے ایک ایسا رسول بخش دیا جو نور بھی ہے اور بشر بھی۔ ایسا رسول بخشا، نور بھی ہے بشر بھی ہے، نور ہونے کے ناطے رب سے ملا ہوا، بشر ہونے کے ناطے بندوں سے ملا ہوا، رب سے لے رہا ہے، بندوں کو دے رہا ہے، اور بندوں کی سن رہا ہے، رب تک پہنچا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ حضرات نبی کا مقصد رب سے ملنا۔ آئیے ایک مثال سے سمجھیے، پھر میں میلاد پہ آتا ہوں۔ حضرات میلاد ہوتا ہے، قاضی صاحب یہ تو جلسہ ہو رہا ہے، موسیٰ حسن بھائی، میلاد میں جلسے میں کیا فرق ہے؟ شیرینی بانٹ دو تو میلاد ہو رہا ہے، کیوں حضرت؟ شیرینی بانٹ دیجئے، میلاد ہو رہا ہے، اور اگر شیرینی بچانا ہو تو اس کو جلسہ اور کانفرنس کر بچا لیجیے، کانفرنس ہو جائے گا، بانٹنا ہے تو میلاد ہو۔ اب سنیے، میلاد ہوتا ہے حسن بھائی، دیہاتوں میں ابھی بھی میلاد کا سلسلہ الحمدللہ قائم ہے، میلاد ہوتا ہے، اور صلاۃ و سلام کے بعد، فاتحہ کے بعد دعا ہوتی ہے، فاتحہ ہوئی، اس کے بعد شیرینی بنی ہے۔ ذرا سا توجہ فرمائیے، شیرینی 3-4 برتنوں میں آ گئی، میلاد مثلاً دروگا جی کرایا، آپ جانتے ہیں کہ جو میلاد کراتا ہے نا وہ شیرینی نہیں بانٹتا ہوا، میلاد کی برکت سے
میلاد کرانے والے کا درجہ بھی اس دن بہت بلند ہو جائے. وہ نہیں بانٹتا, وہ بولے گا اے فلاں ذرا سا اسٹیج والے مولانا لوگوں کو بانٹ, کسی سے بولے گا بچوں میں بانٹ, کسی سے کہیں گے کہ ذرا سامنے والوں کو بانٹ. شیرینی بانٹنے والا آیا اور آپ کے سامنے سے گزرا, آپ کے ہاتھوں پہ شیرینی رکھ دیا. کبھی کسی نے اعتراض کیا, کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ ابے جب تم نے میلاد نہیں کرایا, شیرینی تو نہیں لایا, تو تو کیوں بانٹ رہا؟ کہیں اعتراض ہوا؟ توجہ فرمائیے, کسی نے اعتراض کیا؟ کہیں اعتراض نہیں ہوتا. بڑے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کے آپ نے لے لیا. کیا سمجھ گھر سے لایا؟ یہ بانٹنے والا اپنے گھر سے لایا نہیں, لینے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ مالک نہیں, لفظ غور فرمائیے گا, یہ مالک نہیں بلکہ قاسم. یہ مالک نہیں, یہ قاسم ہے, یہ بانٹ رہا ہے بلا تمثیل. پوری کائنات میں نبی پاک کی رحمت کی شیرینی بٹ رہی ہے. پوری کائنات میں نبی پاک کی رحمت کی شیرینی بٹ رہی ہے. حصہ پانے والے بہت ہیں, دنیا بہت بڑی ہے, حصہ سب کو ملنا ہے. تو نبی پاک نے شیرینی کی تقسیم کا نظام اپنے غلاموں کے حوالے کر دیا, غلاموں کو دے دیا. اشارہ ہوا عبد القادر بغداد سے تم بانٹ دو. کیا کہنے, ذرا بولو یار, ماشاءاللہ. عبد القادر بغداد سے تم بانٹ دو. معین الدین اجمیر سے تم بانٹ دو. مسعود غازی بہرائچ سے تم بانٹ دو. نظام الدین دلی سے تم بانٹ دو. علی ہجویری لاہور سے تم بانٹ دو. احمد رضا بریلی سے تم بانٹ دو. عبد العزیز مبارک پور سے تم بانٹ دو. اور شاہ بوڑھن دیوان ساسارام سے تم بانٹ دو. نعرہ تکبیر, ذرا محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اب عقیدہ سنو, اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے, یہ غلام جو بانٹ رہے ہیں وہ سب نبی کی عطا, اور نبی کے بعد جو ہے وہ سب ان کے پروردگار کی عطا, سب ان کے پروردگار کی عطا. اعلیٰ حضرت تڑپ کے فرماتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, اور رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ساری کثرت پاتے یہ. حضرات نبی دنیا میں آئے, رب سے ملانا. 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بروز دوشنبہ, ہمارے اور آپ کے آقا و مولا دنیا میں تشریف. میلاد کا مہینہ ہے, میری اپنی ایک عادت ہے, خاص اس موقع پر بہرحال میں میلاد بیان کروں, اور اصلاح معاشرہ یہ بھی انشاءاللہ. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اب آپ کا ذہن جم جائے. میں نہیں چاہتا کہ آپ نعرہ لگائیے کچھ, بس یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیے اور تھوڑا جاگ کے سن لیجیے. یہ شورائے کرام ہمارے آئیں گے تو یہ تو خود ہی جگا لیں گے, مگر یہ جانتے ہیں کہ تقریر ایسی چیز ہے نا کہ آپ نعرہ لگاتے لگاتے اتنا تھک گئے ہیں کہ اب تھوڑا سا آرام کرنے کا وقت. لیکن توجہ رکھیے,
میرے بھائیوں اتنا یاد رکھنا، میں بہت دیر کے لیے نہیں جگاؤں گا، نبی کے نام پہ صرف 2-2.5 گھنٹہ چاچا بس۔ تمہارا نبی تو تمہارے لیے راتوں رات چاچا ہے، تمہارے نبی تو تمہارے لیے بہت چاچا، رات رات بھر چاچا، رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے رہے، دنیا میں آئے تو تمہیں یاد کرتے، دنیا سے تشریف لے گئے رب حبلی امتی، اور نبی ظاہری حیات میں تمہیں یاد کرتے رہے، تو تم بہت نہیں تو کم سے کم نبی کے ذکر کی محفل میں تھوڑا سا جانا، بہت زیادہ نہیں۔ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت دوشنبہ کے دن تشریف لائے، کچھ خاص باتیں سننے کی کوشش کیجیے۔ حضرات یہ بچے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا میں ان کا امتحان لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ کوئی ہے بتائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ ارے کوئی تو کفارہ، پیر کے دن، دوشنبہ۔ توجہ فرمائیے حضرت، سوال اس بات کا ہے کہ اچھی چیز اچھے دن میں آتی ہے، اچھی چیز کو اچھے دن میں آتی ہے۔ جمعہ بڑا مبارک دن تھا، نبی پاک جمعہ میں تشریف لاتے، سوموار کو جمعہ مبارک دن حضور جمعہ میں آ جاتے۔ چلو جمعہ میں نہیں آئے، سنیچر کے دن تشریف لاتے، یہ یہودیوں کا مقدس دن تھا، اس دن آ جاتے۔ سنیچر کو بھی نہیں آئے، چلو اتوار کو آ جاتے، عیسائیوں کا مقدس دن ہے، عیسائیوں کا بڑا دن ہے، اس دن آ جاتے۔ مگر نبی نہ جمعہ میں آئے، نہ سنیچر میں آئے، نہ اتوار میں آئے، آ رہے ہیں کس دن؟ دوشنبہ، سوموار۔ ہم نے اشارہ چاہا تو قدرت نے اشارہ دیا، سنو میرا نبی جمعہ کے دن جاتا، اس کی عظمتوں کا پرچم لہراتا، کل کو دنیا ہو سکتا ہے کہہ دیتی کہ نبی کو جمعہ کی برکتیں مل گئی۔ لگتا ہے نبی کو جمعہ کی برکتیں مل گئی، ترقی فرما رہے۔ سنیچر میں جاتے، یہودی تانا دیتے، ہمارے مقدس دن کی برکتیں ملی۔ اتوار کو آتے، عیسائی بولتے، ہمارے دن کی برکتیں ملی۔ رب نے فرمایا میرے نبی کو کسی دن سے بلندی نہیں ملی، بلکہ نبی سے دنوں کو بلندی مل گئی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ دنوں سے نبی بلند نہیں، بلکہ نبی کے ذریعے تو دن بلند ہو گئے، گھڑیاں بلند ہو گئی ہیں، ساعتیں بلند ہو گئی ہیں، مہینے بلند ہو گئے۔ جس مہینے میں نبی آئے وہ مہینہ بلند، جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بلند، جس دن میں آئے وہ دن بلند ہو گیا۔ دنوں سے نبی بلند نہیں ہوئے، مگر نبی کی وجہ سے دنوں کو بلندی مل گئی۔ اور یہی توجہ دیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں یہ عرض کروں، میرا نبی، یہی سے میں اپنی گفتگو پر آ رہا ہوں، میرا نبی کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات نبی کی محتاج، نبی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نبی محتاج ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب کے محتاج، کچھ نہیں۔ مائیں اور بہنیں اور ہمارے بزرگ خاص طور سے میری ان باتوں کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں گے۔ میں تھوڑا سا میلاد کے موضوع پر آ کر کے اس اپنے موضوع کو ذرا مدلل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات تھوڑا سا اپنے نبی کی تعریف سن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم. نبی کی تاریخ تھوڑی سی اور میں اپنے موضوع کی دلیل اس کو بتاؤں. حضرت ہاشم شام کے سفر کے لیے نکلے، مدینہ بنو نجار کے محلے میں ٹھہرے. ایک سردار ہے لبی، اس کے گھر میں ٹھہرے. ان کی بیٹی حضرت سلمہ کو دیکھا، نکاح کا پیغام دیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، نکاح ہو گیا. شام چلی گئی. واپسی میں آئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، مکہ آئے. مگر شرط یہ تھی کہ میری بچی کو جو پہلا بیٹا ہو وہ سسرال میں نہیں مائکے میں ہو. پہلی پیدائش مائکے میں. حضرت ہاشم اپنی بیوی کو لے کے پہنچے مکہ. قریش کے سردار ہیں، نور محمدی سے پیشانی چمکتی تھی. حمل کے آثار ظاہر ہوئے. نور محمدی حضرت سلمہ کی طرف منتقل ہوا. حضرت ہاشم نے انہیں لیا، مدینہ آئے، اپنی سسرال میں انہیں چھوڑا. شام چلے گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا. نور محمدی حضرت سلمہ کے بطن میں پرورش پایا. ایک وقت آیا، ایک خوبصورت بیٹا پیدا، بہت خوبصورت. مگر جب پیدا ہوا تو پیشانی کے اوپر کچھ بال سفید ہوئے. شرط کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سفید، بڑھاپا. وہ بچہ بڑا خوبصورت مگر پیشانی کے پاس کچھ بال سفید تھے. تو مدینے والوں نے اس بچے کا نام شیبہ یعنی بوڑھا. بچہ اپنی ماں کے پاس نانی حال میں پلتا تھا. ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کے دادی حال والوں نے کوئی خبر نہیں. بچہ بڑا ہو گیا. ایک دن ایک قریشی سردار مدینے سے گزرا. روایتوں میں آیا اس نے ایک مجمع دیکھا. قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک گولا لکڑی، ایک لکڑی کا تختہ ہے، اس میں ایک گولا بنا ہوا ہے اور لڑکے تیر اندازی کر رہے ہیں اور جو اس گولے میں تیر مارتا ہے کامیاب. کیا دیکھا اس قریشی سردار نے؟ ایک خوبصورت بچہ ننھی سی کمان تیر چلاتا، ٹھیک نشانے پہ مارتا اور جب تیر نشانے پہ لگتا تو اچھل کے کہتا کہ میں قریش کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکے کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں. اچھل کے بولتا. یہ سردار پہنچا، بیٹا تم کون ہو؟ یہ ہاشم سے تمہارا کیا تعلق؟ کہا میں ہاشم قریش کے سردار کا بیٹا ہوں. میری پیدائش نانی حال میں، میرے والد کا انتقال ہوا، میں نانی حال میں پل رہا ہوں. میرے دادی حال والوں نے کوئی خبر نہیں لیا. وہ سردار مکہ گیا. غور سے سنیے گا، آپ نے نبی کی تعریف سنی. سردار مکہ پہنچا. ہاشم کے بھائی مطلب سے بولا کہ مطلب بڑے شرم کی بات ہے، تمہارا بھتیجا اتنا بڑا ہو گیا، تم نے اس کی کوئی خبر نہیں. ارے جاؤ، وہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے، اس کو لاؤ، مکہ لاؤ. اپنوں میں بڑے، اس کی امانتیں، اس کا حق اس کے حوالے کرو. انہیں غیرت آئی. مطلب گئے، سلمہ سے بھی کہا کہ چلو، وہ نہیں تیار مگر بیٹے کو لگا دیا. اور مطلب دوپہر کی چنچلاتی دھوپ میں مکے میں داخل ہوئے. اونٹنی کے پیچھے اپنے بھتیجے کو بٹھا رکھا ہے، کپڑا گرد و غبار سے ہٹا ہٹا، چہرے پہ گرد و غبار کے نشانات. کسی نے پوچھا یہ مطلب یہ کون لڑکا ہے، کسے لائے ہو، یہ کہاں کا لڑکا ہے؟ تو سوچا اگر میں بول دوں کہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو باپ مر گیا تو اپنے بھتیجے کی کیا حالت، کیسے لایا. سوچا میں چلوں، پہلے نہلا لوں، دھلا لوں، کپڑے پہنا لوں، تب مکے والوں میں بتاؤں گا. لوگ پوچھنے لگے کون ہے؟
تو مطلب نے کہہ دیا یہ میرا عبد ہے، میرا عبد۔ عبد مانے کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ یہ میرا عبد ہے۔ اب دنیا اس بچے کا نام شیبہ بھول گئی اور اس تاریخ سے اب اس بچے کا نام عبد المطلب ہے۔ کیا ہوا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ نبی پاک کے دادا، نبی پاک کے دادا عبد المطلب۔ پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، بڑے جاہ و جلال والے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قحط پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی، تو مکے والے عبد المطلب کو پہاڑوں پہ لے جاتے، کہتے عبد المطلب دعا کرو، تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کے صدقے دعائیں مانگو۔ اور یہ دعائیں مانگتے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا اور مکے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نواز دیتا۔